ہم جو مرد حضرات ہیں وہ کئی طریقے سے اسلامک باتیں سنتے ہیں، جیسے کہنے کا مطلب یہ کہ جمعہ کے دن بیان ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہفتے میں کئی جگہ درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتی ہے، تبلیغی جماعت کی بھی اپنے باتیں ہیں جس کو ہم سنتے ہیں۔ اسلامک باتیں ہمارے ذہن نشیں ہوتی ہے، ایمان پہ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان لگاتار چارج ہوتے رہتا ہے اور ہمیں نماز پڑھنے میں، اچھے اعمال کرنے میں، اپنا اخلاق دکھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو سن لیتے ہیں لیکن ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں وہ کیسے سن پاتی، جو ہماری ماں، بیٹیاں، بہنیں ہیں، کیسے سنیں، ان تک وہ باتیں کیسے پہنچائی جائیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم سن کے آتے ہیں، آدھے سے زیادہ باتیں تو ہم راستے میں بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اتنی اچھی تقریر مولانا صاحب کی سنی ہے، ذرا 4 بات بتا دیں، تو 4 بات میں ہم بول نہیں پاتے، ہم اس بات کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، ڈسکرائب نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں کم سے کم یہ آنا چاہیے کہ جو ہم مسجدوں میں سیکھیں یا کہیں پہ بھی سیکھیں تو وہ اپنے گھروں میں اپنی بہن بیٹیوں سے، ماں سے، زوجہ ہیں جو وائف ہیں ان سے بھی جو ہے ہم ڈسکس کریں اس معاملے میں کہ ہاں آج میں نے یہ سنا، کیونکہ دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے اگر حلیمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر ان لوگوں کو نکال دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نامکمل ہے۔ اس لیے جیسے ہم لوگوں کی زندگی ہے اور اسی طریقے سے جیسے ہم اسلام سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہفتے بھر میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ہمارے گھر کی خواتین کو بھی ہم کنیکٹڈ کریں، اسلام سے جوڑیں۔ کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ تو چلو صبح 9 بجے 10 بجے جاب کو نکلا اور پھر شام میں آیا، یعنی اس کی جو پورا گھر ہے وہ اس کی اہلیہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور ایسے حالات میں اگر اہلیہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اسلامک رسم و رواج کیا ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کون سی بات صحیح ہے، بیٹوں کی تربیت کس طریقے سے ہونی چاہیے، تو وہ کیا پالے گی۔ اور ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اسپیشل مومنٹ کمز ان دیئر لائف ایوری منتھ، تو اس معاملے میں بھی ان کو بتانا چاہیے کہ ہاں اس سچویشن میں آپ کیا کریں، کیا نہ کریں، کس طریقے سے آپ نماز تو نہیں پڑھ سکتی اور بھی روزے نہیں رکھ سکتی، تو آپ کیا کریں اس معاملے میں۔ یہ وہ تو کسی عالم علماء سے پوچھنے نہیں جائے گی، یہ جو ہے شوہر کا ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو ہے بیوی کو سکھائے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کو سکھائے اور پھر ماں اپنی بچیوں کو سکھائے۔ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب سوال ہے کہ ہم تو سیکھ کے جاتے ہیں لیکن جو ہے ہم گھر پہ اس طریقے سے ڈسکشن نہیں کر پاتے، تو کہیں نہ کہیں اب دیکھیے نا کہ ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں اسلام پہ باتیں کرتے ہوئے گھروں میں شرم آتی ہے۔ وہی گھر میں ایک مووی چل رہی ہوتی ہے اور ایک ولگر سین ہے، اسے پورا خاندان چپ چاپ دیکھ رہا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اسلام پر جو جائز چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر بات کو کھول کے بیان کیا ہے، اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جائز بات کو کرنے میں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، میرے ایک ٹیچر نے مجھے بتایا تھا۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ اتنا ہے کہ ہمیں جائز کام میں شرم آتی ہے اور ناجائز کام میں ہمیں انٹرسٹ ملتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ایک عورت کئی مرد کو جہنم میں لے جائے گی، تو ہماری نماز تو گئی نا، کیونکہ اگر ہمارا گھر پیچھے سے جو ہے بے نمازی ہے تو کھیل تو ختم ہو گیا نا۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم اسلام سے کنیکٹڈ ہیں اسی طریقے سے جو ہے ہمارے گھر کی خواتین کو بھی کنیکٹڈ ہونا چاہیے۔ تو بس یہی ہے کہ ہم اسلام سیکھیں اور وہ اس اسلام کو اپنی بہن، بیٹیوں، وائف تک بھی لے جائیں تاکہ جو ہے اس کا فائدہ سب کو ملے۔ ایسا نہیں، ہمیں خوشی نہیں ہوگی اگر ہم جنت میں جائیں اور ہمارے گھر کا کوئی جو ہے جہنم میں چلا جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر گھر کا کوئی جہنم میں جاتا ہے تو وہ ضرور کہے گا اللہ تعالیٰ اس شخص سب کر کے آتا تھا، مجھ سے نہیں کرتا تھا۔ تو ڈیفینیٹلی ہاؤ کین یو اسکیپ یور سیلف بیفور ٹو اللہ، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم کچھ ایسا کر پائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔